بسم الله الرحمن الرحيم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب المجروحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 پر جو ابو حاتم کی کتاب ہے اس میں امام ابو حنیفہ سے یہ بات مروی ہے. یحییٰ ابن حمزہ اور سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں سمعنا ابا حنیفہ یقول، ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، لو ان رجلا عبد ھذا البغل، اگر کوئی اس خچر کی عبادت کرتا ہے تقربا بذلک الی اللہ جل وعلا، اور وہ اللہ کا تقرب چاہتا ہے اس عبادت کے ذریعے، لم ارا بذلک بأسا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو کتاب المجروحین میں ابو حاتم نے ذکر کیا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک غیر اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، طالب زیدی نے یہ بول دیا، اس کے جواب میں صرف یہ شعر پڑھ دینا کافی ہے، جو چاند پر خاک اچھالتا ہے، ارے جو چاند پر خاک اچھالتا ہے وہ اپنے منہ خاک ڈالتا ہے. چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو امت اسلامیہ کے 4 متفقہ اماموں میں پہلے امام ہیں جو سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 150 ہجری میں فوت ہوئے. وہ تو تابعی ہیں اور امتی اسلامیہ میں بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء صلحاء اور اولیاء ان کے مقلد ہیں. بالفرض اگر اس بات میں ذرہ بھی صداقت ہوتی تو یہ حضرات سب سے پہلے اس پر تنقید کرتے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے برات کا اعلان کرتے، لیکن چونکہ اس الزام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے لہذا اسلامی تاریخ میں اس کی تردید تو کی گئی، اس کی توثیق نہ کی جا سکی. تعصب کا برا ہو کہ 15ویں صدی میں طالب زیدی کو یہ جرت و جسارت ہو گئی کہ وہ اس الزام اور بہتان کا وبال اپنے سر لے، اور وہ اس نے لے لیا، جبکہ اس کی اپنی علمی حیثیت یہ ہے کہ ناظرہ قرآن میں فیل ہے، ناظرہ حدیث میں فیل ہے، عربی گرامر میں زیرو ہے، لیکن جہالت و تعصب میں ہیرو ہے. اور اسی جہالت نے اسے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ وہ ایسے متفقہ امام کے بارے میں اتنی بڑی غلط فہمی پھیلا رہا ہے. محترم سامعین، یہ طالب زیدی تو اس قدر جاہل اور نااہل ہے، مجھ جیسے طالب علم کے سامنے آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا. پھر تیری کیا حیثیت؟ تو امت کے اتنے بڑے امام کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بند کمرے میں بیٹھ کر زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا. لہذا اب اگر میری زبان سے بھی تمہاری بابت کوئی سخت لفظ نکل جائے تو ناراض نہ ہونا. ہے یہ گنبد کی صدا، ارے یہ ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہے ویسی سنے. محترم سامعین، ایک صحیح المزاج شخص کو سمجھانے کے لیے میری یہ بات کافی ہے، لیکن طالب زیدی اور اس کیٹیگری کے بدمزاج اور بدطینت لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ وضاحت تو حنفی وابستگی کی بنیاد پر ہے. زیدی صاحب کے حوالے کا جواب کیا ہوگا؟ محترم سامعین، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو تابعی ہے، ظالموں نے تو حضرات صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک کو معاف نہیں کیا اور ان پر جھوٹے بہتان لگائے. اب جو لوگ اسی مجرمانہ ذوق کے حامل ہیں وہ ان الزامات کو آج بھی اچھالتے رہتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے حوالے بھی پیش کرتے ہیں.
بیچارے عوام کو تفصیلات کا علم نہیں ہوتا، سند کی پرکھ نہیں ہوتی، راوی کے حالات کا علم نہیں ہوتا، تو یہ گمراہ صفت مقرر کچھ عوام کو کنفیوز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ الغرض جب صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں بھی بہتان تراشی سے نہ بچی تو تابعین تو ان کے بعد ہیں، لیکن علماء اہل سنت والجماعت نے ہر دور میں اپنا فریضہ ادا کیا اور کتابیں لکھی اور ان الزامات کو جھوٹا ثابت کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف اس طرح کے الزامات کی تردید میں قدیم اور جدید دور میں مختلف کتابیں لکھی گئی۔ اگر طالب زیدی میں امانت، دیانت اور تحقیق کا ایک ذرہ بھی ہوتا تو وہ اتنا بڑا بول بولنے سے پہلے اس الزام کی تحقیق کرتا، اس کی سند کی چھان پھٹک کرتا، اس کے الفاظ اور متن کی تحقیق کر لیتا، اور اتنا بڑا بول بولنے سے پہلے کم از کم اپنے ضمیر سے ہی پوچھ لیتا کہ اے ضمیر، کیا تو بھی میرے ساتھ ہے کہ نہیں، اور کیا تو میدان میں آ کر اس بہتان کو ثابت کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، میری کوشش ہوگی کہ میں عام فہم انداز میں آپ کو بات سمجھا دوں۔ نمبر 1، کتاب المجروحین کی سند کے آخری راوی ابو مسہر ہیں، ان کے بعد یحییٰ بن حمزہ اور سعید ہیں۔ تاریخ بغداد کی اسی روایت میں بھی سند کے آخری راوی یہی 3 ہیں اور روایت کا عمومی مضمون یکساں ہے، لیکن تعجب ہے کہ کتاب المجروحین میں یہی 3 راوی بغل کا لفظ نقل کرتے ہیں جس کا معنی خچر ہے، اور انہی کی روایت جب تاریخ بغداد میں نقل ہوتی ہے تو بغل کی بجائے نال کا لفظ نقل کیا جاتا ہے جس کا معنی ہے جوتی۔ تو کہاں خچر اور کہاں جوتی، کون سا لفظ صحیح ہے اور کون سا غلط؟ یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ یہ واضح جھوٹ اور بہتان ہے، اور اس روایت کے الفاظ میں اضطراب ہے اور یہ روایت مضطرب ہے۔ نمبر 2، یہ یحییٰ بن حمزہ کون ہے؟ اگر دمشق کے قاضی ہیں تو ان کا کوفہ آنا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ملنا ثابت نہیں، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور یحییٰ بن حمزہ ہے تو وہ مجہول ہے۔ طالب زیدی، اب تو میدان میں آ کر واضح کرو کہ اس سند میں یحییٰ بن حمزہ کون ہے اور ان کی توثیق ثابت کرو۔ نمبر 3، ایک عام درجہ کا مسلمان بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، چاہے کہ ایک تابعی اور ایک متفقہ امام ایسی بات کرے۔ محترم سامعین، یہاں ایک حوالے کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ شیخ عبد الرحمن محمد سعید الدمشقیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے احادیث یحتج بها الشیعۃ، یعنی وہ روایات جن سے شیعہ استدلال کرتے ہیں۔ اس کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420 پر انہوں نے اسی روایت کو نقل کیا ہے جس کو طالب زیدی نے بنیاد بنا کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف شرک کی نسبت کی ہے، اور شیخ عبد الرحمن کے بقول شیعہ اس روایت کو بنیاد بنا کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تنقید کرتے ہیں۔ اب طالب زیدی صاحب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ تنقید اس دور میں کی گئی تھی جب آپ کی داڑھی کالی تھی اور آپ کو ڈھنگ سے کاغذ پکڑنے بھی نہیں آتے تھے، تو کیا اس وقت آپ شیعہ ہوا کرتے تھے یا سنی؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔
مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ طالب زیدی جتنے بڑے بڑے بول بولتا ہے اس کا قد اس سے بہت ہی چھوٹا ہے۔ کہاں امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت جو تابعی ہے اور امت کے ایک بہت بڑے طبقے کے امام ہے، اور کہاں یہ طالب زیدی جو ناظرہ فعل ہے اور علم سے پیدل ہے، وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو سکے، پھر اس کی کیا حیثیت کہ وہ ایک امام پر تنقید کرے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ چاند پر تھوکا ہوا اپنے منہ پر ہی آتا ہے؟ بڑے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی۔ ارے بڑے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی۔ یہ ہے سلفیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے رہبروں کا تمہارے طریقہ۔ طالب زیدی صاحب، اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تنقید کی جسارت کر سکتے ہیں تو پھر آپ بھی ہرگز اتنے مقدس نہیں کہ آپ کی ذات پر بات نہ ہو سکے۔ وہ شیشے میں اپنا ہی منہ دیکھتے ہیں، وہ شیشے میں اپنا ہی منہ دیکھتے ہیں، وہ شیشے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں، وہ شیشے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں۔ برے کو برا منہ نظر آ رہا ہے، برے کو برا منہ نظر آ رہا ہے۔ طالب زیدی صاحب، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے آئیے آپ کی ذات پر گفتگو ہو، آپ کے علمی معیار پر بات ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آپ عالم ہیں یا جاہل، آپ ناظرہ پاس ہیں یا ناظرہ فیل، آپ دیکھ کر بھی صحیح حدیث پڑھنے کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں، آپ عربی گرامر سے واقف ہیں یا پیدل۔ میں تمہاری ہی تقریر سے 10 آیتیں پیش کر کے ثابت کروں گا کہ تم ناظرہ فعل ہو، تم اس کا جواب دینا۔ میں تمہاری ہی تقریر کے 10 کلپ سنواؤں گا اور ثابت کروں گا کہ تمہیں دیکھ کر بھی حدیث پڑھنی نہیں آتی، تم اپنا دفاع کرنا۔ میں تمہاری ہی تقریر کے کلپ سناؤں گا کہ تم عربی میں 0 میٹر ہو، تم اس کا جواب دینا۔ میدان میں آؤ تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے اور لوگ تمہاری حقیقت اور اصلیت جان لے اور چین کا سانس لے۔ جب میدان میں آؤ تو اپنے دوسرے بھائی توصیف زیدی کو بھی ساتھ لے آنا۔ اپنا علم و عمل تم اگر دیکھتے، ارے اپنا علم و عمل تم اگر دیکھتے، پھر کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے۔ زیدی برادران، اس 1 مہینے کے اندر اندر ہمیں مطمئن کریں، ورنہ آپ کے سامعین یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہوں گے کہ تم دونوں بھائی خصوصاً اور باقی لا مذہب عموماً دوغلے ہیں، چال باز ہیں، مفاد پرست ہیں، رنگ بدلتے ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں، دغا باز ہیں، ریال کے پجاری ہیں، حق اور سچ سے عاری ہیں۔ زیدی برادران، ناراض نہ ہونا، اور اگر ہو بھی جاؤ تو میں نے تم سے چندہ نہیں مانگنا۔ اگر تم امتی اسلامیہ کے ایک جلیل القدر امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر شرک کا الزام لگا سکتے ہو تو پھر تم بھی کوئی مقدس گائے نہیں ہو کہ تمہیں تمہارے ہی کرتوتوں کا آئینہ پیش نہ کیا جا سکے۔ ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہے ویسی سنے، بلکہ تم تو اس سے بھی بہت زیادہ کے مستحق ہو۔ بقول شاعر، جن کو حاصل بصیرت نہ نور نظر، جن کو حاصل بصیرت نہ نور نظر، ان کے آنگن کا چندنا فریب نظر۔
جن کو حاصل بصیرت نہ نور نظر، ان کے آنگن کا چندنا فریب نظر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر شخص کو امت اسلامیہ کے ان اکابرین کی گستاخی سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔